اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ آپ کے سامنے سورہ نحل کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وما بکم من نعمت، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں فمن اللہ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہمارے پاس جس شکل میں اور جس کیفیت میں اس زندگی میں فائدہ اٹھانے کی جو بھی چیز ہے، جو سہولت اور جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے اور اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ اور یہ نعمتیں کئی قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بھرپور کر رکھی ہیں، بھرپور نعمتیں تمہیں عطا کر رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں وَبَاطِنَةً، اور باطنی چھپی ہوئی بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں وہ ہیں جن کو ہم اپنی عقل وغیرہ کے ذریعے جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اور باطنی چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں کہ جن تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، نہ ہی ہم ان کو اپنی عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہ انعامات، اللہ کی یہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ ہمارے حساب، ہمارے گنتی کے طریقے، حتیٰ کہ جو جدید ترین حساب کے گنتی کے آلات اور طریقے ہیں، ان سب کی بس ہو جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو لاتعداد اور بے شمار بے حساب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خالق رب اور اپنے منعم حقیقی کی ان نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا حکم ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، جو حقیقت بات ہے، لیکن ہمارے اندر نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں بھی ہمارے اوپر بڑی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتوں کی ہم ناقدری بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو نعمتوں کی ناقدری ہے، اس کی دو بڑی اور بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے جس کی بنا پر ہم ناشکری بھی کرتے ہیں اور ناقدری بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، ہم ان نعمتوں کا موازنہ، ان کا کمپیریزن اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی، ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی چیز کیوں نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، ناقدری پیدا ہو جاتی ہے، ناشکری کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے کم تر ہے، تم سے نیچے ہے دنیاوی لحاظ سے، اس کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو دنیاوی لحاظ سے، دنیا کی نعمتوں کے لحاظ سے تم سے اوپر اور زیادہ ہے، اس کی طرف مت دیکھنا، اس کی طرف مت دیکھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سے زیادہ والے کو دیکھتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نہیں دیکھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو دنیاوی لحاظ سے مقام، مرتبہ، درجہ، رتبہ عطا کر دیا، دنیاوی نعمتوں میں وہ ہم سے آگے ہے، بڑھ کر ہے، ہم اس کو تو دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے دنیا کے اکثر لوگ محروم ہیں۔ یہ چیز ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ جب ہم اپنے سے زیادہ والے کو دیکھتے ہیں تو نعمتوں کی ناقدری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے اوپر اتر آتا ہے اور ناشکری کا راستہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو گے جو دنیاوی لحاظ سے تم سے اوپر ہے، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ مناسب اور لائق ہے جو نعمتیں اللہ کی تم پر ہیں تم ان کو حقیر نہیں سمجھو۔ تو پہلی وجہ یہ ہے، جب ہمارے پاس موجود نعمتوں کا موازنہ اپنے سے زیادہ والے کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کم مال ہے، دوسرے کے پاس زیادہ ہے، تو اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ناقدری ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے کے حالات ہم سے اچھے ہیں، بہتر ہیں، ہمارے حالات اس کے مقابلے میں کچھ کم اچھے اور کم بہتر ہیں، ہم اس کے اوپر جب موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس حالت کی ہم ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، وہ خاص نعمتیں جو اس کے پاس اللہ کی موجود ہیں، انسان ان نعمتوں کی قدر و قیمت کو جانتا ہی نہیں ہے، ان نعمتوں کی اہمیت کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں 3 نعمتوں کا ذکر کروں گا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ نمبر 1، صحت اور تندرستی کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو صحت اور تندرستی کی نعمت عطا کر رکھی ہے۔ ہمارا جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، جسم کے اعضاء بھی سلامت ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، جسمانی، دماغی، نفسیاتی کوئی معذوری نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جسم بھی کیا ہے؟ بیماری سے پاک ہے، بیماری سے بچا ہوا ہے۔ ہر ایک کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس امن و امان کی نعمت موجود ہے، ہم بھی امن میں، اور ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے سب بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ کوئی مالی خوف ہے، نہ جان کا کوئی خوف ہے، نہ اس قسم کا کوئی اور خوف ہے، امن و امان کی نعمت۔ اور تیسری نعمت ہے کھانا، غذا اور خوراک۔ اب دیکھ لیجئے، ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اس کے علاوہ جو جی میں آتا ہے ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار کے اندر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو کھانے کے لیے عطا کر رکھا ہے۔ اب یہ 3 نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا ان 3 نعمتوں کی قدر ہم جانتے ہیں؟ یقیناً ہم نہیں جانتے۔ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ان نعمتوں کی اگر اہمیت معلوم کرنی ہے تو ہم ذرا کسی دن اسپتال کا چکر لگا لیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ صحت اور تندرستی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے، جو زخمی ہو کر یا ویسے بیمار ہو کر پڑا ہوا ہے، یا جو انسان کوئی حادثہ ہوا، معذوری کا شکار ہو گیا، اس بندے کو پتا ہے کہ جسم کے اعضاء کا سلامت ہونا، معذوری سے محفوظ ہونا، جسم کا بیماری سے پاک ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان خوف کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ہمارے آس پاس، ہمارے اطراف میں، ارد گرد بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ صبح و شام خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، فلسطین کے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کے شب و روز، صبح شام اس حالت کے اندر گزرتے ہیں کہ وہ خوف کے اندر، ڈر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ امن و سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جہاں تک خوراک کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا تو چھوڑیے، 24 گھنٹے میں شاید 1 وقت کا کھانا بھی نصیب ہوگا۔
ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو جی میں آتا ہے کھاتے ہیں. تو یہ تینوں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے. تو جب انسان ان نعمتوں کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں، خاص اللہ کے اس کے اوپر انعامات ہوتے ہیں، تو پھر بندہ ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے. پھر بندہ یہی سوچتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے، فلاں کو اتنا دیا، مجھے محروم رکھا ہے. اور یہ 3 نعمتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو بندہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں صبح کرے، معافن فی جسدی، اس کا جسم معذوری بیماری سے پاک ہو، بچا ہوا ہے، سلامت ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی خوراک، غذا اور کھانا موجود ہے. اتنی یہ اہمیت رکھتی ہیں 3 نعمتیں. فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہیں، فرمایا اللہ نے پوری دنیا کو اس کے اسباب سمیت اکٹھا کر کے اس کے لیے جمع کر دیا. دنیا کے خزانے ان 3 نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اللہ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو جو کچھ ملا ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، جس کی بنا پر انسان نہ صرف ناشکری، نعمتوں کی ناقدری کا شکار ہوتا ہے، بلکہ حسد وغیرہ اس طرح کی جو بیماریاں اور گناہ ہیں ان کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری ان نعمتوں کے مقابلے میں جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں، تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ ہم اس رب کے حکم کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری سے بچیں، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچیں. جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی آپ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور جب آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی تھی، کوئی پریشانی والی بات آپ سنتے تھے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر. اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ نے بالکل ٹھیک رکھا ہے، کئی لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے. الحمدللہ انسان اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے. اللہ اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں. وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.